بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ریمیڈی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کارسینوسینم۔ کارسینوسینم، پہلی بات، ہومیوپیتھک میں جس بھی میڈیسن کے اینڈ پر NUM آتا ہے، NUM یہ تقریباً انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس میڈیسن کی سورس سارکوڈ اور نوسوڈ ہے، جیسے ٹیوبرکلینم، بیسیلینم، سورائنم، کولیسٹرینم۔ کارسینوسینم، کینسر نوسوڈ اس کو کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر فوبسٹر اور ڈاکٹر برنٹ نے اس کو پروو کیا۔ سب سے پہلے ہومیوپیتھک سسٹم میں اس کو ڈاکٹر فوبسٹر نے انٹروڈیوس کرایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا دوسرا نام کارسینوسن فوبسٹر بھی ہے، کارسینوسن فوبسٹر۔ جیسے میں نے بتایا کہ NUM یہ ایک نیم ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ اس کی سورس نوسوڈ ہے، بیماری کے مواد سے یہ میڈیسن تیار کی جاتی ہے۔ اور وہ ڈیزیز ہے کیا؟ وہ ڈیزیز ہے کینسر۔ کینسر ڈیزیز کے مواد سے تیار ہونے والی میڈیسنز کو ہومیوپیتھک میں کارسینوسینم کہا جاتا ہے۔ کارسینو کا جو لفظ ہے یہ کارسینوجن سے بھی ہے، کینسر سے بھی ہے، یعنی کوئی بھی ایجنٹ جو باڈی میں کینسر کو کاز کرتا ہے دیٹ از کالڈ کارسینوجن۔ کوئی بھی ایجنٹ جو باڈی میں کینسر کو کاز کرے گا دیٹ از کالڈ کارسینوجن۔ جیسے کوئی بھی ایجنٹ فیور کو کاز کرتا ہے اس کو ہم پیروجن کہتے ہیں۔ کوئی بھی ایجنٹ جو باڈی میں امیون سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اس کو اینٹیجن کہتے ہیں، کارسینوجن۔ کینسر نوسوڈ، ڈاکٹر برنٹ، ڈاکٹر فوبسٹر اس کے پروور۔ اس کا میازمیٹک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ تینوں میازمز کے مکسچر کو کور کر رہا ہوتا ہے۔ تینوں جو بیسک میازم ہیں، سورا، سفلس، سائکوسس، ان کے مکسچر کو یہ کور کر رہا ہوتا ہے، جس کے لیے لفظ کارسینوسس میازم بھی یوز کیا جاتا ہے۔ کارسینوسس جس میں سورا، سفلس، سائکوسس تینوں کی کمپلیکسٹی آ جاتی ہے، تینوں کا مکسچر آ جاتا ہے۔ یہ میڈیسن بریسٹ کینسر کے ٹیشوز کے ڈسچارجز سے تیار کی جاتی ہے۔ یعنی ہمیں جیسے پتہ ہے کہ فیمیل بریسٹ میں جو ٹیومر بنتا ہے اس کو ICD بھی کہتے ہیں، انویزو کارسینوما، انویزو ڈکٹل کارسینوما، IDC، انویزو ڈکٹل کارسینوما۔ اس کارسینوما یعنی اس ٹیومر کے ڈسچارجز سے جو بریسٹ میں ٹیومر بنا اس کے ڈسچارجز کو پوٹینٹائز کر کے اس ریمیڈی کو پریپیئر کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ کینسر ڈیزیز سے تیار کیا جاتا ہے تو جسٹ ڈیفینیشن کے طور پر کینسر از ناٹ این انفیکشیس ڈیزیز، کینسر از ناٹ اے وائرل ڈیزیز، کینسر از ناٹ اے بیکٹیریل ڈیزیز۔ کینسر کوئی بیکٹیریل، وائرل یا انفیکشیس ڈیزیز نہیں ہے، بلکہ کینسر از اے جینیٹک ڈس آرڈر، اے جینیٹک ڈیزیز جس میں انسانی باڈی کے سیلز میں 46 کروموزومز پائے جاتے ہیں، ان پر مختلف جینز ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر ویسے تو 3-4 جینز اس پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، لیکن ایک جین بالخصوص جس جین کی وجہ سے اس برانچ کا نام بھی ہے دیٹ از کالڈ آنکوجین۔ Oncogene is basically responsible for the formation of oncoproteins، اور oncoproteins کے بعد پھر وہ سیل، انسانی باڈی کا جو نارمل سیل ہے وہ کینسر سیل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس آنکوجین کی میوٹیشنز کی وجہ سے، ایکٹیویشنز کی وجہ سے۔
تو کینسر کی ڈیفینیشن ان شارٹ یہی ہے کہ اٹ از دا انکنٹرولڈ پرولیفریشن آف سیل، سیل کا انکنٹرولڈ مائٹوٹک ڈویژن میں چلا جانا، uncontrolled proliferation میں چلا جانا. It is uncontrolled proliferation of a cell due to the activation of oncogene. oncogene کی ایکٹیویشن کی وجہ سے سیل کی مائٹوٹک ڈویژن کا انکنٹرولڈ ہو جانا، اور اس سے کسی باڈی کے کسی بھی آرگن میں، باڈی کے کسی بھی حصے میں نارمل سے ایکسس سیل گروتھ اور سیل فارمیشن ہونے لگ جاتی ہے، جو کہ ٹیومر بنتا ہے، which is called ٹیومر. اب چونکہ اس کا بیسک رسپانسبل جین آنکوجین ہے، یہی وجہ ہے کہ the branch of medical science which deals with the study of cancer is called oncology. Oncology, the branch of medical science which deals with the study of cancer is called oncology. اور پھر کینسر کے اسپیشلسٹ کو آنکولوجسٹ کہا جاتا ہے، آنکولوجسٹ. یہ تو اس کی بیسک انٹروڈکشن ہے. اس کی اگر ہم ڈاکٹرائن آف سگنیچر پہ بات کریں، یعنی ویسے تو اب ہمیں سمجھ آ گیا کہ جہاں پر بھی ہیریڈیٹری ڈیزیز ہوگی، جہاں پر بھی فیملی ہسٹری آ رہی ہوگی، کہیں پر بھی کسی بھی ڈیزیز کی اگر فیملی ہسٹری آ رہی ہے، جس کو ہم ہیریڈیٹری ڈیزیز کہتے ہیں، ہیریڈیٹری ڈیزیز، اس میں اس نوسورس کو استعمال کرایا جائے گا. ضروری نہیں کہ وہ کینسر ہو، کینسر از مور پریفریبل. اگر کینسر باڈی میں آ رہا ہے یا کینسر کی ہسٹری آ رہی ہے تو پھر تو یہ پریفریبل نوسوڈ ہو جائے گا. لیکن اگر باڈی میں کسی بھی ڈیزیز کی جینیٹک انہیریٹنس آ رہی ہے، مثلا جیسے بتائیے ہماری فیملی میں ہے ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر کا ریز ہو جانا، ڈائبٹیز میلیٹس، شوگر کا ہونا، اور کوئی ڈیزیز جو کہ نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، تو اس میں بھی اس نوسورس کو ہم پریفر کرتے ہیں. کیوں؟ لاجک کیا ہے؟ کیوں کہ یہ بنتی ہی کروموزومز پر لگے ہوئے جینز کی میوٹیشن سے ہے. بیس کیا ہے اس کا؟ جینیٹک میوٹیشن آف دا آنکوجین. تھوڑا سا بات میں کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی بیس بھی کیا ہے؟ جینیٹک میوٹیشن آف آنکوجین. اب کوئی بھی جینیٹک ڈیزیز ہوگی جو فیملی ہسٹری میں آ رہی ہوگی، اس کے پیچھے بھی جینیٹک کاز ہوتا ہے. یہ نوسوڈ بنتا بھی جینیٹک میوٹیشن سے ہے. اور اب اگر کوئی بھی ڈیزیز جو جینیٹک انہیریٹنس شو کر رہی ہوگی، تو لائکس کی اور لائکس، سیمیلیا سیمیلبس کیورنٹر کے قانون کے تحت اس نوسورس کو ہم پریفر کرتے ہیں. دوسری بات اس کی ڈاکٹرائن ہے، ڈاکٹرائن آف سگنیچر. یہ ہمیشہ کرونک ایلیمنٹس میں یوز کیا جاتا ہے، اکیوٹ میں اس کا استعمال بہت کم ہے. کرونک کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ اس کے 3 میازمز کو کور کر رہی ہے، اور میازم ہمیشہ کرونک ڈیزیز میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو اس میں ایک بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ یہ کرونک ایلیمنٹس میں یوز کی جاتی ہے. اور بالخصوص اس کی جو ڈاکٹرائن ہے، ڈاکٹرائن، وہ 3 پوائنٹس اس میں یاد رکھنے والے ہیں. ایک یہ ہے prolonged history of prolonged کا یہ مطلب ہے کہ مریض یہ نہ کہ جی مجھے کل سے، پرسوں سے، پچھلے ہفتے سے، پچھلے مہینے سے یہ مسئلہ، نہیں. prolonged کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہسٹری سالوں پر محیط ہوتی ہے، جو ہسٹری سالہ سال آ رہی ہوتی ہے، اس کے لیے لفظ یوز کیا جاتا ہے prolonged. پہلی چیز یاد رکھنے والی، کینسر نوسوڈ یعنی کارسینوسینم ہم کہاں استعمال کرائیں گے؟ پہلا پوائنٹ، پہلی ڈاکٹرائن، prolonged history of unhappiness.
جہاں پر آپ کو کسی پیشنٹ میں انہیپینس، ناخوش رہنے کی لمبی ہسٹری ملے، لمبی ہسٹری. میں ایک ایگزامپل دوں گا. مثلا کوئی فیمیل پیشنٹ یہ کہے کہ میری شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں، اب 4 میرے بچے بھی ہیں، لیکن میں اس وقت سے اپنے اس رشتے پر خوش نہیں ہوں، تو یہ پرولانگ انہیپینس آ جائے گی. سال ہا سال سے اس کے مائنڈ میں یہ چیز چل رہی ہے، اور اسی کو اس میڈیسن کے ساتھ ہم نے لنک کرنا ہے. پرولانگ ہسٹری آف انہیپینس، یہ تو ایک ایگزامپل ہے، اور ایگزامپلس بھی ہو سکتی ہیں جہاں پر سال ہا سال انہیپینس کی، سال ہا سال انہیپینس کی ہسٹری ہمیں ملے گی، وہاں پر ہم اس ریمیڈی کو یوز کریں گے. دوسرا پوائنٹ، prolonged history of anticipation. prolonged history of anticipation. مریض کے اندر اینٹیسپیٹ کرنے کی لمبی، اچھا اب اینٹیسپیشن سے کیا مراد ہے؟ یہ مریض خود سے اینٹیسپیٹ کر لیتا ہے، ایزیوم کر لیتا ہے نیگیٹو تھاٹس کو، نیگیٹو تھاٹس. اب نیگیٹو تھاٹس کیسی ہیں؟ مثلا ایک بندہ ایک کسی آفس میں امپلائی ہے، ملازم ہے، اس کے ذہن پر ہر وقت یہ نیگیٹو تھاٹ سوار رہتی ہے کہ جب بھی باس ڈانٹے گا مجھے ہی ڈانٹے گا، مجھ پر ہی شاؤٹ کرے گا. اب باس نے اندر سے بیل بجائی، میں تھوڑا اس کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. باس نے بیل بجائی پی این کو پانی مانگنے کے لیے، پانی کہنے کے لیے، لیکن وہ امپلائی یہ اینٹیسپیٹ کر لیتا ہے بیر بیٹھے ہوا کہ وہ باس ابھی مجھے بلائیں گے اور مجھے ہی شاؤٹ کریں گے. اینٹیسپیشن. حالانکہ باس نے کیا کیا؟ پانی مانگا. باس نے کیا کیا؟ پانی مانگا. تو یہ 2 پوائنٹس ہیں، ایک پرولانگ ہسٹری آف انہیپینس، دوسرا پرولانگ ہسٹری آف اینٹیسپیشن، کہ اس کا پیشنٹ یا اس کی مریضہ اینٹیسپیشن کرتی ہے نیگیٹو تھاٹس کی. دوسری ایگزامپل سے شاید اور کلیئر ہو جائے. جیسے ایک خاتون سال ہا سال اس خوف میں مبتلا ہے کہ اس کا ہسبینڈ جب بھی آئے گا اس پر شاؤٹ کرے گا. اب جو ہی اس کا ہسبینڈ گھر میں آتا ہے، وہ پہلے سے اینٹیسپیٹ، ہو سکتا ہے کہ وہ آج بہت خوشگوار موڈ میں ہو اس کا ہسبینڈ، لیکن وہ اینٹیسپیٹ کر لیتی ہے کہ وہ مجھے شاؤٹ کرے گا، میری انسلٹ کرے گا. تو پرولانگ ہسٹری آف اینٹیسپیشن یعنی نیگیٹو تھاٹس. تیسرا ہے prolonged history of fear and fright, sexual abuse. sexual abuse اسپیشلی فیمیل پیشنٹ میں ایک خوف پایا جاتا ہے، وہ ہر میل کو اینٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ سیکشول ابیوز کرے گا. یہ ایک اس کی تیسری بڑی خاص ڈاکٹرائن ہے. prolonged history of unhappiness, prolonged history of anticipation, prolonged history of fear and fright of sexual abuse. sexual abuse. اور دوسرا، اس کی پیشنٹ اس خوف میں رہتی ہے. فار ایگزامپل اس کو یہ ہوتا ہے کہ فیملی کے کسی پرسن کی میں کمپلینٹ کروں گی تو میرے اور اس کے خاندان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، بات بہت آگے تک چلی جائے گی، بہت انسلٹ ہوگی، بڑے جھگڑے ہوں گے. یعنی وہ خود سے اپنے ذہن میں اینٹیسپیشن کرتی رہتی ہے نیگیٹو تھاٹس کی. اگر یہ یوں ہو گیا تو اس سے یہ ہو جائے گا، اگر وہ ہوا تو اس سے پھر یہ ہونے کا خدشہ ہے. یعنی جو بعض اوقات پوری زندگی میں اس کو فیس نہیں کرنے پڑتے، لیکن وہ پیشنٹ اینٹیسپیٹ کرتا رہتا ہے، اینٹیسپیشن کرتی رہتی ہے. انہیپینس، فیئر اینڈ فرائٹ، سیکشول ابیوز. اسی وجہ سے اس کو پرولانگ، اس کو انزائٹی رہتی ہے، اس کو ڈپریشن رہتا ہے. یہ 3-4 اس کی جو ہے وہ ڈاکٹرائن ہے.
पैथोलॉजिकली इसको हम कैंसर की हिस्ट्री या बॉडी में कहीं पर भी अगर कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं कैंसर की किसी भी आर्गन में, जैसे कार्सिनोमा है, ऑस्टियोमा है, ग्लियोब्लास्टोमा ब्रेन का कैंसर होता है, बहुत सारे कैंसर होते हैं, ल्यूकीमिया है, तमाम कैंसर्स में हम इसको प्रेफर करेंगे। और इसके अलावा किसी भी फैमिली हिस्ट्री में, किसी भी जेनेटिक इनहेरिटेंस की डिजीज में भी इसको हम प्रेफर करेंगे। और शख्सियत के हवाले से हम इसके इस डॉक्ट्राइन को याद रखें, क्योंकि कैंसर सेल का भी यही डॉक्ट्राइन है। कैंसर सेल क्या करता है? कैंसर सेल पहले नॉर्मल सेल्स के अंदर रहता है, मसलन ये एक कैंसर सेल है, बाकी इसके आसपास नॉर्मल सेल है। ये कैंसर सेल ऐसे है जैसे मिसाल होती है कि लावा पक रहा है, लेकिन एक दिन ये लावा फटेगा। अच्छा, बॉडी में जो कैंसर होता है वो इस तरह एक्यूट नहीं होता कि आज आप अगर किसी पेशेंट का टेस्ट कराएं तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो और कल उसके अंदर इतना बड़ा कैंसर ट्यूमर बना हो। नहीं नहीं नहीं, सालों साल मुहीत होता है इसकी प्रोग्रेस। कैंसर ट्यूमर या कैंसर स्लोली प्रोग्रेस करता रहता है। दूसरे लफ्जों में वो पेशेंट अपने अंदर ही कुड़ता रहता है। अनहैप्पीनेस, प्रोलॉन्ग अनहैप्पीनेस, प्रोलॉन्ग एंटिसिपेशन, प्रोलॉन्ग फियर एंड फ्राइट। तो एक दिन ये कैंसर सेल भी इस हसार से बाहर आकर मेटास्टेट करता है, आगे फैलता है। ये कैंसर सेल यहाँ से डिटैच होगा और आगे मेटास्टेट करेगा। ये कैंसर का खासा है। तो इसका पेशेंट भी लंबे अरसे तक इन चीजों को बर्दाश्त करते करते फिर एक दिन फट जाता है, एक दिन बर्स्ट कर जाता है, एक दिन बोल पड़ता है। ये थोड़ा सा इसकी डॉक्ट्राइन है इसके कार्सिनोसिनम की। कैंसर मियाज्म, कैंसर नोसोड्स, और इसको डॉक्टर बर्नेट और डॉक्टर फोबिस्टर ने प्रूव किया था। सोरा सिफिलिस साइकोसिस 3 मियाज्म को कवर करता है। और इसमें थोड़ा सा अब हमने कैंसर को भी टच दिया कि कैंसर बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, पैरासाइटिक डिजीज नहीं है, क्योंकि कैंसर जेनेटिक म्यूटेशन है। कौन सी जीन की? ऑन्कोजीन की। इसलिए इस ब्रांच को भी ऑन्कोलॉजी और इसके माहिर फिजिशियन को ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसके बाद हम इसकी ये डॉक्ट्राइन शख्सियत के लिए ध्यान में रखेंगे। प्रोलॉन्ग एक्यूट नहीं, एंजाइटी डिप्रेशन भी होगा तो प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अनहैप्पीनेस, प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एंटिसिपेशन, प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फियर एंड फ्राइट। थैंक यू। हाँ, क्योंकि ये मियाज्म है, क्योंकि ये नोसोड है, नोसोड्स को हमेशा अबव एवोगैड्रो यानी 24x से अबव इस्तेमाल कराया जाता है। उससे नीचे अगर हम कराएंगे तो उसके अंदर चूंकि बीमारी का मवाद होता है तो हम बिन पॉसिबल कुछ डिजीज पार्टिकल्स भी पेशेंट्स की बॉडी में दाखिल कर दें। तो इसलिए इसको 30C 200C या फिर इससे भी अबव 30C एट लीस्ट 30C या 200C। यहाँ पर खुद क्वेश्चन क्लियर है कि व्हाई वी डू नॉट यूज इन लोअर डाइल्यूशंस, कि ये चूंकि कैंसर के मवाद से बना हुआ है, इसमें कार्सिनोजिन को पोटेंटाइज किया जाता है। तो लामहला जब हम इसको फिजियोलॉजिकल डोजेज में इस्तेमाल करेंगे, मसलन 2x, 3x, 6x में, तो फिजियोलॉजिकल डोजेज में इसके अंदर थोड़े साई स्मॉल साई लेकिन कार्सिनोजिन के पार्टिकल मौजूद होंगे। 24x के बाद हमारी डाइल्यूशन सेफ हो जाती हैं, उसमें कोई भी डिजीज पार्टिकल नहीं होता। लेकिन 30C तो उससे भी बहुत आगे है। 30C तो यानी कि इसके साथ 60 जीरो लगाएंगे तो ये डाइल्यूशन बनेगी। 30C टू मच सेफ, इसके अंदर किसी कार्सिनोजिन के ओरिजिनल फिजिकल पार्टिकल का चांस नहीं है। इसको इसलिए हम 30C 200C और अबव में यूज करेंगे। थैंक यू।